نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہم. ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ خود بے حیا ہوتے ہیں یا ظالم ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، تو دوسروں پر ظلم کا الزام لگاتے ہیں. یہ بات ان لوگوں کی طرف آتی ہے کہ جو خود ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے ظلم کو ظلم کی آواز میں، ظلم کی مظلوم کی آواز میں پوشیدہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. خود ظالم ہوتا ہے لیکن کہے گا کہ ظلم کے خلاف کرو، ظلم کے خلاف اٹھو، امن قائم کرو. خود بدامنی پھیلائے گا اور بدامنی امن کا آواز لگائے گا. خود ظلم کرے گا، دفع ظلم کا آواز لگائے گا. یہ فرعون طبع لوگوں کی خصلت ہے، عادت ہے. اب موسیٰ علیہ فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، اس کی بچوں کو قتل کرتا ہے، اس کی لڑکیوں کو چھوڑتا ہے. یہ ہوا امن پسند. اور جو کہتا ہے کہ ظلم مت کرو، بچوں کو ذبح مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، رحم کی لوگوں کو رحم میں پلانے کی کوشش کرتا ہے، عدل کی کوشش کرتا ہے، وہ ظالم ہو گیا. یہ دنیا ایک الٹی چال پہلے سے چلی آ رہی ہے. آپ نے ایک زمانے سے سنا ہوگا بہت عرصہ دراز سے کہ حقوق انسانوں کی حقوق کی آواز لگاتی ہے. یہی امریکہ اور یہود کی پروردہ لوگ ہیں. نام کتنا پیارا ہے، حقوقی انسانی. اور اسی حقوقی انسانی کے علم بردار اس کی کتے بھونکنے والے ان کی طرف سے، وہ پاکستان میں بھی ہے. اور اس کی باقاعدہ وہ پہلی تو عورت تھی، ایک بڑی، کیا نام تھا، ایک عورت اس کی سربراہ تھی. آپ کیا کون ہوگا پتہ نہیں چلتا. اور ہر جگہ نمائندے اس کے ہوتے ہیں، ہندوستان میں، روس میں، ہر جگہ ہوتے ہیں کہ وہ حقوق کی انسانی کی آواز لگاتی. دراصل وہ بے حیائی کے پھیلانے کی آواز لگاتی. جب تک مسلمان یا عام انسان ان لوگوں کے عزائم کو نہیں جانے گا، ان لوگوں کی مکاریوں کو نہیں سمجھے گا اور ان کی چالوں کو نہیں سمجھے گا، تو وہ ہمیشہ بیوقوف بنے رہیں گے. اور جو سمجھتا ہے، جان بوجھ کے ان کے ساتھ دیتا ہے، یقیناً وہ بڑے ہی ظالم اور شیطان کی بائی ہے، خواہ وہ جس صورت میں ہو. وہ کسی کو ایک پیالہ پانی مفت نہیں دیتے. آپ جائیں وہاں، ایک پیالہ پانی مانگو، اس کے تم سے پیسے لے لے گا. اور لاکھوں روپے کی تم کو ویکسین لگائے گا. جو نہیں لگائے گا
اس کے ساتھ ہمارا تنیدار ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا پولیس والا ہوگا، فوجی ہوگا۔ کیا یہ لوگ اتنی نہیں جانتے کہ وہ اپنے ایک بوتل کسی کو پانی مفت نہیں دیتا، وہ ویکسین قطرے وغیرہ جو ہے یہ پلانے کے لیے وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، لاکھوں ڈالر دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں ڈالر خود ان ملکوں کو دیتے ہیں جو ان کی اس زہریلی مادوں کو لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ کینسر کی بیمار ہے، کیا اس کی دوائی کتنی مہنگی دوائی ہے، کیا اس کو مفت علاج کرتے ہیں؟ وہ کون سی جو بیماریاں ہیں، یرقان ہے، دوسری بیماری ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ خود اس کو پلاتے ہیں تاکہ پھر مہنگی مہنگی دوائیاں ان پر فروخت کرتے ہیں۔ بیماری کو بھی خود پلاتے ہیں، معمولی چیز دے کر بیماری پلاتے ہیں، اور بیماری پلا کر پھر اس کی علاج لاکھوں ڈالروں میں کرتے ہیں۔ یہ ان کی وتیرہ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا، فرمایا ہے کہ قاطع النسل ہے قاطع فصل ہے، فصل کو بھی ختم کرتا ہے، نسل کو بھی ختم کرتا ہے۔ نسل کو اس ٹیکیوں وغیرہ سے ختم کرتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط علاج کرتے ہیں، نشہ پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوا، 2 دن کے بعد اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ان کی دوائیاں ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بلیلر خریدو، بلیلر بچہ نہیں پیدا کرے گا، آگے تخم بنائے گا، تخم سے تخم کا جو مادہ ہے جس سے دوسرا تخم پیدا ہوتا ہے وہ ختم کرے گا تاکہ اس سے تم تخم خریدو۔ یہ نہیں کہ اسے وہ ختم کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن سے مردانگی نکالتے ہیں، مردانگی کا جوہر نکالتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن سے حق اور باطل کی تمیز بٹھاتے ہیں۔ آج آپ 50 سال کا آدمی نکاح اٹھاؤ یا 60 سال کا، اس کی بے حیائی کی بات کرو وہ غصے ہو جائے گا، اور نوجوان کو کہو جس نے یہی چیزیں لگائی ہیں اس کو ٹس مس نہیں ہوگا۔ خنزیر کی چیزیں کھلا کر کے کیا کرتے ہیں، یہ جو کہلاتے ہیں خدا جانتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حقوق انسانی والے یہ بے حیائی پلاتے ہیں۔ برقعے پر پابندی لگائی جائے تو منظور ہے، برقع پہنے آزادی ہے نا، خود عورت کہتے ہیں کہ میں برقع پہنتا ہوں، فرانس والے اٹھیں کہ نہیں برقع نہیں پہنو گے، تو جب آزادی ہے، انسانی آزادی ہے، تو میں منہ کو چھپاؤں، اپنے آپ کو کتا بناؤں، اس کی آزادی ہے۔ 14 لاکھ ڈالر پر ایک آدمی نے سنا ہے واللہ عالم کتا بنایا تھا، اور وہ کتوں کے ساتھ لڑ پڑا۔ ویسے ایک انسان 1000 کتے مارتا ہے، 1000 کتے نہیں، لاکھوں کتوں پر غالب ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے آپ کو کتا بنایا تھا وہ دوسرے کتوں سے ہار گیا۔ خبیثان و خبیث لوگ ہیں، یہ ہے تمہاری تہذیب سکھانے والی۔ آپ جاؤ وہاں، خاص مسلمانوں کے گھروں کے علاوہ گھر آباد نہیں رہا، گھروں کو تباہ کر دی۔ خود وہ اپنی اس کی سائنسدان ہے جو بڑے جو سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں ہماری خاندانی زندگی کیسے کہاں چلی گئی۔ یہ خاندانی زندگی کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ آزادی ہے۔ خاندانی زندگی قائم کرنا کیا ہے؟ یہ ان کا ظلم ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔
پاکستان کی بعض بغیرت سیاستدانوں نے یہ قانون جاری کوشش کی تھی کہ جب لڑکی آپ کی لڑکی اپنی بیٹی رات کی دیر سے آئی، تم پوچھا کہ تم کیوں آ گئی ہو، ایسے لوگوں کو سمجھو کہ یہودیوں کی دوست ہے، یہ یہودوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں معاشرے کو۔ بیٹی دیر سے آئے تم اس سے مت پوچھو کہ تم کہاں گئی تھی، اگر پوچھا تم کو جیل میں ڈالے گا، تو اس کا واضح مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری بیٹی کرے، جو کچھ کرے، اس کو اجازت ہے، یہ آزادی ہے۔ یہ اب پنجاب کی بل بھی پاس ہوا تھا۔ اس طرح علماء نے بہت وہ دیا، لیکن یہ لوگ اپنی خرابیوں کو اچھی باتوں میں لپیٹ کر کے پیش کرتے ہیں، جس طرح زہر کو حلوے میں ملاتے ہیں۔ تو آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ ظلم کو انصاف میں چھپاتا ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں، اور انصاف کو ظلم کی خول نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس بات کو کرتے ہیں، اس بات کو فرمایا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ اس دن شیخ الاسلام صاحب، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمرہ وزید مجدہم ودامت برکاتہم، مجھے زیادہ چیزیں جتنی مجھے آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ سب اللہ برکتیں فرما دیں۔ انہوں نے بہت بہت جرأت مندی کے ساتھ بیان دیا، کہ ایک ایک بات کو کیا وہ نکالا، اس نے اپنی بیانات بھی کہا ہے پہلے بھی، یہ جو ہے حقوق انسانی کے ساتھ بہت بڑی باتیں اس نے کی ہے، بہت بڑا زیادہ مقابلہ کیا ہے، اسی لیے باہر کی دنیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس سے ہوشیار رہے۔ ان کی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ابریک مشرق وسطی پوری دنیا کے بیچ میں ہے، یہی ان کی بات ہے، اسے دنیا دیکھی ہے، دنیا میں پھرا ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، کرومائٹ ہم ان کے ساتھ ہے، کوئلہ ان کے ساتھ ہے، ربڑ ان کے ساتھ ہے، گیس ان کے ساتھ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ تعداد کے لحاظ سے دوسروں سے زیادہ ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، ایٹم بم اس کے پاس ہے، مسلمان ممالک کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، اور وہ اس قدر بزدل ہے کہ 10,000 طالبان سے، جو خود 6,000 طالبان ہے، اس سے لاکھوں فوج، میرین فوج جس کو وہ بڑا فخر کرتے تھے، گوریلا فوج جس پر بڑے فخر کرتے، اور ایسے ٹینک جس پر وہ بڑے فخر کرتے، جہاز جس پر وہ فخر کرتے تھے، ان کے باوجود وہ بوتل بموں، جس کے پاس بوتل کی بم تھے، ان سے ہار گئے۔ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا یہ دیکھی۔ تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ پھر بھی مسلمان غلام ہیں، بہادر لوگ ان کے پاس ہے، سب سے بڑا سرمایہ بہادر لوگ ہیں۔ یہ مسلمان کی حکومتوں نے جو پاٹک ڈالے ہیں، آگے لوگوں کو نہیں جانے دیتے، اب اس کو کھول دیں، غیرت کا مظاہرہ کریں، خود نہ لڑیں، اپنی فوج بھی نہ لڑائیں، ان
جان بازوں کو راستہ دے دیں، آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، خود باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی پناہ کا جو بناتے ہیں، یہ دیوسی کا اڈا ہے، اس کو بلاتے ہیں اور اس میں ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ تم بھی تو کرو۔ تو بہرحال میں ایسا کرتا ہوں کہ مسلمان حضرت کی بات تو بڑی پاکیزہ ہے، وہ بہت سی زبانوں میں لوگوں نے بولا، وہ پوری مسلمانوں کی دلوں کی آواز تھی۔ یہ تو نہیں کہ پوری انسانی پوری مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی، بلکہ ہر انصاف والے کا، جس کے دل میں انسانی دل ہو، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی بھی دل کی آواز تھی۔ جو تقریباً دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، مشہور زبانیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو ان زبانوں میں ان کی بیان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنی قوت دی کہ پوری دنیا میں پہنچا دیا گیا، ہر زبان والے کو پہنچا دیا گیا۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں، وہ بیان ضرور سنیں، پورا بیان سنیں، وہ انگریزی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اپنی زبان میں تو ہے ہی، اردو میں بھی ہے، اردو میں تو خود بولا ہے انہوں نے حضرت نے، اور غالباً فرانسیسی میں بھی ہے، یا ہو رہی ہے، ہوگی، آئے گی انشاءاللہ، اور فارسی کی زبان میں بھی ہے، پشتو کی زبان میں بھی ہے۔ تو یہ ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ ظالم، وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ملک میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد مت پلاؤ، فساد پلانے والے خود ہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو امن لاتے ہیں، اصلاح لانے والے ہیں۔ اللہ خبردار، یہ ہمیں کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جو نہیں سمجھتے، خواہ جو بھی ہو، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے، اپنی فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ تو فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دیں، اور وہ اپنے رب کو پھر پکارے کہ سر وہ کیسی مشکلوں سے بچ جائے گا۔ یہ ہر فرعون نے کہا ہے، لیکن تیرے خود میں آ رہی ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہاری دین کو بدل ڈالے گا۔ کون؟ تمہارے ظالمانہ دین کو، تمہاری بہیمانہ دل کو، تمہاری بے حیائی کی دین کو، تمہاری مشرکانہ دین کو تبدیل کر دے گے، او یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد پیدا ہے، اسی لیے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہی حقوق انسانی کا علمبردار، حقوق انسانی کا علمبردار، جہاں یہاں ایک کتا مر جاتا ہے اپنی موت سے، تو وہ کہتے ہیں کیوں مر گیا ہے، اللہ کیا وہ حیوانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ظالم 100 آدمی کا قاتل، جس نے جان بوجھ کر 100 قتل کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے، اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ظالم ہے، یہ حقوق انسانی کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کو سمجھانا چاہیے،
बेचारा बीमार है। यानी लोगों की काते लोगों को खून पीने का मरीज, उसको वो क्या कहते हैं? बीमार कहते हैं। उसको रिहा करते हैं, या वो सियासी कैदी है। आज अब ये इसकी जो यहूद हैं, जो इसकी आपने इसको जुर्रत को देख लिया, अब बच्चों पर बमबारी करते हो, अस्पतालों पर बमबारी करते हैं। अस्पताल में कौन होता है? वो लड़ने वाला होता है। मुसलमान तो बहादुर होता है, वो किससे लड़ता है? लड़ने वालों से लड़ता है। और जो नहीं लड़ सकते बूढ़े हैं, वो उसकी इतनी कदर करते हैं जितनी अपनी बूढ़ों की कदर करते हैं, बशर्ते कि वो किसी तरह उसमें शरीक ना हो, जंग में शरीक ना हो। वो औरतों की कदर इज्जत करते हैं, वो बच्चों की इज्जत करते हैं, उसको प्यार देते हैं कि बच्चे बेचारा नहीं जानता, ये तो नहीं लड़ता। ये उस बच्चों पर बमबारी करके वो कहते हैं कि हम क्या बहादुरी दिखाते हैं। ये सारे इसलिए 60 मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सकते, क्योंकि असले छोड़ दो, आ जाओ देखते हैं। लेकिन वजह की है कि आजकल ये जुल्म को उन्होंने दे दिया। जब मुल्कों कई मुल्कों ने कहा कि बमबारी बंद करो, गैर मुस्लिमों ने कहा कि कम से कम बच्चों को तुम न मारो, तो अमेरिका ने वीटो कर दिया। किसने वीटो कर दिया? अमेरिका ने, जो आज़ादी का लंबरदार है, बहुत बेशर्म है। याद रखें, जो अमेरिका की दोस्ती करता है वो पछताएगा। हमेशा मैं इबादत में ध्यान रखूं, जिसने इसके साथ दोस्ती की वो अपने दोस्त को कभी भी खिरखा नहीं होते। ये सांप, ये बिच्छू है, जिसको अपने ऊपर सवार करते हैं उसको उसी को मारता है, उसको डंक लगाता है। वो इसके दोस्तों और उसकी दुश्मनी में खैर है। कतन मत डरो, दजाल आएगा फिर मत डरो। दजाल कोई फरिश्ता नहीं है कि उसके एक पर दुनिया को उड़ाकर उठाएगा। यही क्या वो चालाक होगा, और वो इसके साथ यही मीडिया वगैरह होगी जो आजकल मीडिया है। अब देखो, हज़रत मुफ्ती साहब, हमारे उस्ताद मुहतरम शेखुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह बरकातुहू के बयान को ऊपर के जो आसमान में क्या चीज़ होती है, ट्यूब है, क्या होता है, यूट्यूब है, क्या है, उससे हटा दिया। अपनी बातों को चलाते हैं, इस बातों को हटाते हैं। लेकिन आफरीन मुसलमानों पर कि उसने ऐसे चलाया कि ये 100 बार भी ट्यूब बंद करे तो उनके पास अपने अल्लाह पाक ने ऐसी ट्यूब ही दी है कि वो अपनी बातें ऐसे पहुंचाते हैं कि घर घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। दुनिया को उठाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं याद करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू पर ईमान मजबूत रखना चाहिए। इन लोगों पर कत्तान एतमाद न करें। वो आपको जहर की, आपने सुना होगा कि कुछ अर्सा पहले वाला आलम मुझे किसने बता दिया कि उसने कहा कि एक और बीमारी आने वाली है, लेकिन जब जंग शुरू हो गया तो बीमारी भाग गई। बीमारी की जेबों में है। कोरोना में हजारों लोगों को हलाक कर दिया, खुद मार दिया इनकी, क्योंकि कोरोना एक ऐसा बहाना था कि उसमें बस जो गया अस्पताल में वो हम कोरोना के अंदर हो गया, और जो अस्पताल नहीं गया सुर्ख चाय पी वो ठीक ठाक था। कितनों को मैंने खुद मशवरा दिया कि
اسپتال میں نہ لے جائیں، ان کو کھانسی تھی، وہ الحمدللہ آج کٹی پٹی چلتے رہے۔ اور جو دکھا کہ نہیں پھر یہ کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو مر جائیں گے، وہ تقریباً مر گئے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ماسک، ٹھنڈی ہوا تازی ہوا نہ کھاؤ، خراب ہوا کھاؤ تو مر جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہوا آ جائے، گرد ہو، منہ بند نہ کریں، یا کسی کا آپریشن کرنا ہو تو ماسک نہ لگائیں، لیکن انہوں نے تو شعار بنایا تھا، کس کا؟ بل گیٹ کا، دجالی فتنوں کا۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کافروں سے ہوشیار رہیں، کوشش کریں کہ اپنی جو وہ جس طرح بھی ممکن ہو تم سے ان فلسطین مظلوموں کی مدد کریں، جو بھی آپ سے ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے۔ ہمارے علماء نے الحمدللہ یہ بات پوری طرح دنیا کو پہنچائی ہے۔ اب ایک مسلمان بے غیرت ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، نام نہاد مسلمان ہے، وہ اس کے لیے بھی تعبیر کرتا ہے کہ بیکار کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، بیف سے تو مت پیو نا، مر جاؤ گے بیف سے، اگر بیف سے نہیں پیو گے تو تم مر جاؤ گے۔ بتاؤ بھائی، اگر آپ پانی، کیا نام ہے اس کا نام، بہت سی کئی نام ہے، نیسلے اور ایک اور کوئی پانی ہے، وہ نہ پیے تو مر جاؤ گے۔ الحمدللہ نیسلے سے 100 گنا بہتر پانی طیبہ ہے یا نہیں ہے، جو بالکل اس میں کوئی بھی وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو کیمیکل نہیں ہے، اس کی محفوظ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ خود اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس 1 سال تک یہ بالکل خراب نہیں ہوتے۔ اور اس سے دوسری مسلمانوں کی کیا ہے، بہت زبردست چیزیں پکاتے ہیں، زبردست چیزیں کھانے پکاتے ہیں، تم اس کی طرف کیوں نہیں جانتے؟ اور یہ انتہائی بھی حمیتی بغیرتی ہے کہ جنگ کے دوران بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے، مسلمانوں کو مارنے میں اس کی حمایت کرنی ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں کفر کی حمایت ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو پھر اس کو تم نفع پہنچاؤ، ان کافروں کو تم نفع پہنچاؤ اپنی مال سے، اس مال سے وہ گولی خریدے گا، اس کو تم مارے گا، تم کو مارے گا، اس کی بیکاٹ کریں۔ اور یہ بیکاٹ ایسا نہ ہو کہ بس ایک دن کے لیے ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں بہت نہیں ہے، تمہیں اسلامی حمیت دیکھی نہیں ہے۔ جب شراب حرام ہوا تو لوگوں نے دریا بہائے، کس کی؟ شرابوں کی۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ ہے وہ، اس کو زور ملے گا، اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی تو اس کا بیکاٹ کریں، اس کے تیلوں کے پمپوں کو پہنچائے۔ میں تو جانتے بھی نہیں ہو زیادہ، وہ رشتے ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کو عظیم اجر دے دیا۔ زمان الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بڑی دوڑ لگائی، اور ہمارے دوسری علماء نے، ہر تقریباً طبقے نے، ہر مسلک والوں نے تقریباً، خواہ بریلی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، سب نے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق دوڑ لگائی۔ لیکن الحمدللہ عوام نے پوری تعاون کیا، اس معاملے میں بیکاٹ کیا۔ لیکن بعض لوگ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں اس طرح کی، نہیں نبی کریم صاحب سے یہود سے ذرا کیا، یہود کو سے سودا لیتے تھے، تو وہ یہودی دکان والے جو تھا، وہ یہودی وہ نبی کریم کی متحد تھے، اس کے ساتھ دو بدو لڑائی نہیں تھی کہ اس سے لڑائی بھی تھی، اور کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیا دے دو، یہ سامان بھی خریدتے تھے اس سے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے ایسے ان کی پروپیگنڈوں میں نہ آ جائیں۔ یہ دراصل یہود کی چیلے ہوتے ہیں، یا مال کے کیا ہوتے ہیں، مال پرست ہوتے ہیں، دولت پرست ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک آنا میرے خواب، پورا دنیا مسلمان برباد ہو جائے، کوئی فکر اس کو نہیں ہے، اس کو اپنی دو آنے کی فکر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ پاک سے پوری امید رکھتا ہوں کہ جو بیکاٹ میں کرے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا
انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں سے آپ کو فائدہ دے گا۔ اور جو بیکاٹ کی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو نقصان ہو جائے گا، تو میں بتاتا ہوں کہ اتنی بغیرتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین اس کی مالوں سے برکت کو نکال دیں، اس کی مالوں کو برباد کر دیں۔ یہ اتنی بھی غیرت ہے کہ اس لیے اپنی کیا کرتے، اگر وہ بیمار، اگر وہ اس لیے پیتا ہے کہ اس کو مجھے مزہ آتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین اس کی بیمار کر دے اسے۔ آپ کہیں گے کہ ازار کرتا ہے تو میں کیا کروں، میرے پاس اور کیا ہے؟ ہمارے پاس ہم تو بوڑھی لوگ ہیں، یا دعا ہے یا ازار ہے، یا دعائیں لے لو یا ازار لے لو، دونوں میں سے ایک لے لو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم مسلمانوں کو دینی حمیت نصیب فرمائیں، ہمارے حکمرانوں کو دینی حمیت نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو غیرت دے کہ غلامی کی لباس کو تار تار کر کے واقعی حقیقی آزاد مسلمان بن جائیں۔